رونق حیات ہے ذات حضور سے، روشن یہ کائنات ہے ذات حضور سے، وجہ شرف یہ ہے کہ غلام حضور ہیں، ہم بے کسوں کی بات ہے ذات حضور سے، ہم بے کسوں کی بات ہے ذات حضور سے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے ایسی پکی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ، اے سفیان تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، اور بس اس بات کے اوپر ڈٹ جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ امر و نہی پر قائم رہے اور لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ ہمیشہ سچ بولتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صدیقین کے اندر لکھ دے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ صدیقین کا کتنا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر اور صدیقین پر، سچے لوگوں کے اوپر۔ جب بندہ سچائی اختیار کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے سچوں کے درمیان لکھ دیتا، اور اسی طرح آگے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جب تم سچائی کو چھوڑو گے، جھوٹ کو اختیار کرو گے اور جھوٹ بولنا اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لو گے، تو پھر اللہ تمہیں کذاب میں سے لکھ دے گا، جھوٹے لوگوں میں سے لکھ دے گا۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے اندر سچائی ہو، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچے لوگوں کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں ایک آپ واقعہ وہ بارہا علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف سفر کیا کافرے کے ساتھ، راستے میں اس کافرے کو ڈاکو نے روکا، میں مختصر سنا رہا ہوں۔ تو آپ کے پاس جب ڈاکو آئے تو آپ نے سچ سچ بتا دیا، ہاں میری قمیض کے اندر بھی چند پیسے ہیں، درہم و دینار ہیں۔ تو آپ کی اس سچائی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کیوں بتا رہے ہیں، کیوں سچ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بھی بول سکتے تھے، چھپا بھی سکتے تھے۔ فرمایا میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے، اس ماں کی نصیحت کی وجہ سے میں سچ بول رہا ہوں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، تو اپنی ماں کی نصیحت پر اتنا عمل پیرا ہے اور میں اپنے رب کے احکامات کو ٹھکرا رہا ہوں۔ تو پورا ایک گروہ جو ہے اس ایک سچ کی وجہ سے توبہ پر استقامت اختیار کی انہوں نے توبہ کر دی۔ جب بندہ سچائی اختیار کرتا ہے، خود تو سیدھے راستے پر چلتا ہے، لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف لگا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، اور یہ طریقہ جب ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا تو اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی، ان کو عظمت عطا فرمائی۔ یہ اولیاء، یہ بزرگان دین جن کی ہم آج قدر کرتے ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، ان کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، تو کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا، اور یہی سچے لوگ ہیں۔ مع الصادقین سے مراد یہ اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، حضور علیہ السلام کو ماننے والے۔ لہٰذا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع میں زندگی گزارنی چاہیے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں زندگی گزارتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہی بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ قل آمنت باللہ، کہ اے میرے غلام تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، اور بس اس بات کے اوپر ڈٹ جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ فاستقم کا جو ہے نا اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فاستقم کا معنی یہ ہے کہ امر و نہی کے اوپر عمل کرنا۔ امر کیا ہے کہ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ان پر عمل کرنا، اور نہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ان چیزوں سے رک جانا۔ فرمایا کہ فاستقم کا مطلب یہ ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ امر و نہی کے اوپر عمل کرنا،